پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پشاور واقعے کے حوالے سے. جی ارسلان ہم بات کر رہے تھے, عالیہ سارم برنی صاحبہ ارسلان بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. جی, اور ان کے ساتھ ساتھ اب ہمارے ساتھ بیرسٹر وقاص ابریز خان بھی موجود ہیں. انہیں بھی پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے. بیرسٹر وقاص ابریز صاحب, فرمائیے گا کہ جس طرح سے تشدد ہوا ہے پشاور میں یہ ارسلان کی والدہ کے ساتھ, ان کی نانی کے ساتھ, جائیداد کے تنازع پر, اور ویڈیو بھی منظر عام پر ہے, قانون اتنا کمزور ہے کہ اس کے باوجود اتنے اہم شواہد موجود ہیں اور پھر 1 لاکھ روپے کے مچلکے کے حوالے ضمانت ہو جاتی ہے. دیکھیں ارسلان, یہ ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لاز کے اندر اس طرح کے معاملات کے حوالے سے اتنی اسٹرکٹ پروویژنز, دفعات اور سیکشنز ہی موجود نہیں ہیں جس کا الٹیمیٹلی بینیفٹ بھی جو ہے وہ اکیوز پرسن کو چلا جاتا ہے. چونکہ جو بھی اس طرح کے جو اکیوز پرسن ہوتے ہیں وہ ان کے حملے سے یا ان کی ٹیلیشن سے, چونکہ لا کے اندر دفعات کو جب شامل کیا جاتا ہے کہ جو بروسز باڈی پہ آئی ہیں, جو ہراشیں آئی ہیں, اس کے بعد ہی قانونی طور پہ ایم ایل آر اور ایم ایل سی لینے کے بعد یہ تعین کرتی ہے پولیس کہ ہم کون سی دفعات کا اندراج کریں. جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے, گھریلو تشدد کے حوالے سے جو ہے وہ سخت قوانین جو ہے وہ انٹروڈیوس بھی کروائیں گے, ان کا نفاذ بھی یقینی بنائیں گے. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ کہ ابھی تک ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ہمارے یہاں جو ہے وہ سخت قوانین کا نفاذ جو ہے وہ ممکن نہیں بنایا جا سکتا. اس حوالے سے جو تجزیات پاکستان میں دفعات بھی موجود ہیں سیکشن 337 میں, وہ بھی اتنی افیکٹو دفعات نہیں ہیں کہ جو کہ پوری کلاس میں فال کریں اور ملزمان جو ہے وہ کورٹ آف لاء سے بیل نہ لے سکے. اس کے برعکس جو اگر ہم دیکھیں کہ دفعات جو اس میں مقدمے میں شامل کی گئی وہ اتنی اسٹرکٹ دفعات ہی نہیں تھی کہ جس کی بیس پہ عدالت جو ہے ان کو بیل کا جو رائٹ ہے ان کا وہ مسترد کرتی تھی اور ان کو بہائنڈ دی بار بھیجتی تھی فردر جو ہے ریمانڈ کے لیے. لہذا یہ جو ہے کچھ ہماری قانونی مشکوکیاں ہیں جو کہ الٹیمیٹلی جس کا کچھ نہ کچھ بینیفٹ جو ہے وہ اکیوز پرسن کو ہماری سوسائٹی میں چلا جاتا ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ایک تو لا کو اسٹرک کیا جائے, اور سیکنڈلی ایسے کیسز کے اندر خواتین کو بالکل ان کی مدعیت میں یا ان کے گھر والوں کی مدعیت میں مقدمہ رجسٹر کرنے کی بجائے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ رجسٹر کیا جائے. کیونکہ جب سرکار کی یا پولیس کی مدعیت میں مقدمہ رجسٹر کیا جائے گا تو اس میں ایک تو سوشل پریشر کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا, اور سیکنڈلی جو وٹنسز ہیں ان کو انڈیوس کرنے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو وہ پرائیویٹ کمپلینٹ والے مقدمے سے اس سے کم ہوگا. لہذا ان تینوں چیزوں کو جب تک ہماری سوسائٹی میں ان پیرامیٹرز کو انشور نہیں کیا جاتا, بیل لینا جو ہے دس وڈ بی دا ویری ایزی جاب. بالکل. اچھا بیرسٹر, بیل دینا تو ظاہر ہے وہ عدالت شواہد دیکھتی ہے, آپ بہتر جانتے ہیں, شواہد کی بنا پر فیصلے ہوتے ہیں, لیکن پولیس کا جو نظام ہے اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں بات کرنی چاہیے, کیونکہ جس طرح کا مقدمہ ظاہر درج کیا, ہلکی دفعات لگائی گئی ہوں گی, یقیناً دوسری پارٹی نے کچھ مکمل کرنے کی کوشش کی ہوگی, ایسے بھی لیے ہوں گے جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دفعات ہی بڑی ہلکی لگائی تھیں انہوں نے, اس لیے بآسانی ضمانت بھی ہو گئی. دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ 337(a)(1) اور 337(f)(1) جو ایسی دفعات ہیں کہ جب آپ کے جسم پہ صرف بروسز آئیں, میڈیا میں تو اس کو ایک وارن ٹیرر کی سچویشن میں جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا, اور ڈیفینیٹلی یہ اخلاقی طور پہ اور ایتھیکلی اور مارلی اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ اپنی ماں کو اور اپنی بہن کے ساتھ جو متشدد رویہ اختیار کیا گیا یہ صفاقانہ اور جابرانہ سلوک تھا جو کہ ہمارے معاشرے کی احساس کے اور بنیاد کے خلاف ہے. اسلامی طور پہ بھی اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ بھی کم ہے. ویڈیو کی کتنی اہمیت ہوتی ہے بیرسٹر صاحب؟ ویڈیو ایویڈنس بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں نا اس طرح کے واقعات کے. بالکل ویڈیو ایویڈنس ہوتا ہے, لیکن پولیس جب بھی دفعات کا اندراج کرتا ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر کی ایگزامینیشن کے بعد ایم ایل سی یا ایم ایل آر کو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر پولیس جو ہے وہ دفعات کا اندراج کرتی ہے, اور میڈیکل ایگزامینر یہ لکھتا ہے کہ اس کی باڈی پہ کون کون سی چوٹیں آئی ہیں, اور ان چوٹوں کی روشنی میں جو ہے وہ پولیس جو ہے ایف آئی آر کا اندراج کرتی ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ پولیس نے ایسی دفعات شامل نہیں کی بیرسٹر صاحب جس کی وجہ سے یہ تمام تر جو مقدمہ ہے وہ کافی زیادہ کمزور ہو گیا. ظاہری بات ہے جب 50% جب کسی کی ضمانت ہو جائے تو مقدمہ ویسے 50% کمزور ہو جاتا ہے. عالیہ سارم برنی صاحبہ, وقت بہت کم ہے, میڈم آپ نے تمام تر گفتگو سنی دونوں جانب سے, قانونی اعتبار سے بھی اور ارسلان جو متاثرہ فیملی ہے ان کی جانب سے بھی. کیا کہیں گی قانون کا ظاہر ہے اس میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو صورتحال پیدا ہوئی, آپ سمجھتے ہیں قانون کی کمزوری, قانون خود جو ہے وہ اس کے اندر ملوث پایا جا رہا ہے؟ دیکھیں قانون کی کمزوری تو ہے, اس میں سب سے بڑا پولیس کا رول ہے جس نے ایف آئی آر جس طرح کاٹی,
اور صرف یہی نہیں کہ میڈیکل رپورٹس بھی جس طرح سے چینج ہو جایا کرتی ہیں، میڈیکل رپورٹ سے ساری چیزیں کرنا، یہ جو انیشیل جو جتنی بھی کاروائی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری پولیس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر جس طرح کا سیٹ اپ ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا اسی لیے کہ اگر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر تو یہ ساری دکانیں بند ہو جائیں گی. یہ پورا ایک مافیا ہے، اس مافیا کے خلاف جنگ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن ابھی میں نے ارسلان کی بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم خالی اس گھر میں ہی نہیں بلکہ ہم اب اپنی وراثت میں بھی حصہ لیں گے. تو یہ سن کے مجھے اتنی تسلی ضرور ہوئی کہ اگر ان کے اوپر یہ ساری زیادتیاں کی بھی جا رہی ہیں تو اس سے ان کا حوصلہ پست نہیں ہو رہا بلکہ اس سے ان کا حوصلہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. یہ مشکلات اتنی زیادہ جھیل رہے ہیں کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی مشکلات آئیں ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں اور اب ہم اپنا مکمل حق لیں گے. حق کے لیے اگر آواز مستقل اٹھائی جاتی رہے گی اور ڈرانے دھمکانے سے اگر ہم جب جنگ میں جاتے ہیں نا تو جنگ میں غازی بننے کی خواہش نہیں رکھی ہے، شہید بننے کی خواہش رکھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ غازی بنا کے بھی لوٹا دے گا. بالکل. تو حالت جنگ میں سارے وہ کام کیجئے جو جائز ہیں، جو حق پر ہیں اور جن سے آپ اس جنگ کو جیت سکتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ عالیہ سالم برنی صاحبہ آپ کا بھی، وقاص ابریز خان آپ کا بھی. ارسلان کچھ بھی آپ کہنا چاہیں 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، فردر آپ کا کوئی بھی مطالبہ ہو تو فرمائیے. بس یہی مطالبہ ہے. میں سب سے پہلے میڈیا کا، سوشل میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کیس آج رجسٹر ہوا ہے تو اس کو سارا کریڈٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کو جاتا ہے. دوسرا پھر میری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ابھی بھی کے پی پولیس سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ ہماری ایف آئی آر کو ریوائز کرے، جو ہمارا ڈیو رائٹ ہے، ڈیو جسٹس ہے وہ ہمیں دے. ہم کوئی غلط وہ آپ کو دے. بالکل. اس پروگرام کے توسط سے میں سی ایم کے پی محمود خان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس پورے تمام تر جو کیس ہے اس کو دیکھیں اور صحیح طور پر معاملات کریں. اور جو تفتیشی افسر ہیں قلعہ محمد صاحب وہ بھی جو ہے اس کیس کو مضبوط بنائیں تاکہ آپ لوگ کی داد رسی ہو سکے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر وقاص ابریز خان، معروف سماجی کارکن عالیہ سالم برنی صاحبہ اور ارسلان آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بالکل یہ انتہائی افسوسناک صورتحال تھی ناظرین آپ کے سامنے پیش کی اور اس حوالے سے مستقبل میں بھی آپ کو جو ہے آگاہ کرتے رہیں گے. بڑھتے پروگرام میں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. جی علی. جی بالکل. اور آج بڑی اہم نوٹیفیکیشن جاری ہوا جی کراچی کے حوالے سے ہم بات کریں تو بالخصوص کراچی کی 5 یوسز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگا دیا گیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. کرونگی کی 5 یوسز ہیں. لاک ڈاؤن کے ایریاز میں اجتماعات اور تقریبات پر بھی مکمل پابندی ہوگی. کرونا کی وبا ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے تھے مسلسل کہ نیچے آ رہی تھی، 3% اور 2% اور 1.5% تک پورے پاکستان میں ہو گئی تھی، لیکن ایک بار پھر بڑھ گیا ہے اور چوتھی لہر کا شدید خطرے کا جو اظہار کیا جا رہا تھا لگتا ہے جناب وہ چوتھی لہر آ چکی ہے. اچھا اس میں کہ اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک تو کرونا سے ہم نبرد آزما تھے ہی، ساتھ ساتھ ایک اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ وائرس ہے نیگلیریا، اس سے بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اب تک سندھ میں 5 افراد جو ہیں اس سے بھی جاں بحق ہو گئے ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور محکمہ صحت سندھ نے جو ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کرونا وائرس کے بھارتی ڈیلٹا ویریئنٹ کی 35 کیسز کی تصدیق کی ہے. یہ جناب الارمنگ سچویشن ہے. اور لیاری میں کی خاندان کے 5 افراد ڈیلٹا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں. تو یہ بڑی اہم سچویشن ہے جی. رواں ماہ اب تک ڈیلٹا ویریئنٹ کے 18 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں. عوام اپنی ظاہر ہے ہم یہی کہیں گے عوام اپنی نقل و حرکت جو ہے محدود رکھیں، احتیاطی تدابیر اپنائیں، عوامی مقامات پر ماسک کا استعمال ضرور کیجیے. بالکل. اور کرونا کے مزید جو ہے آج 21 مریض انتقال کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو 1500 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. NCOC نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ سخت پابندیوں کا اندیا دیا ہے. عید الاضحیٰ کا موقع ہے، ظاہر قربانی بھی ہوتی ہے اس پر. عید پر جو ہے وہ پابندیوں کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اور وائرس کی جو شرح ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو 24 گھنٹوں میں کرونا کے مثبت کیسز کی جو شرح ہے وہ 3.63% جو ہے وہ رہی ہے. اور NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کی اموات کی تعداد جو ہے اب تک مجموعی طور پر وہ 22,618 ہو چکی ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ مزید بھی پروگرام میں گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ہیڈ لائن بریک کا. چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف. آپ ہیڈ لائن ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے الگ خبر.